بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے خبر شامل کریں۔ لاہور کی مارکیٹوں اور بازاروں کے اوقات کار تبدیل۔ کمرشل مارکیٹیں ہفتے سے پیر رات 10 بجے تک کھلیں گی۔ اتوار کو دن 2 بجے سے رات 10 بجے تک مارکیٹیں کھولنے کا حکم دیا گیا، جبکہ ریسٹورنٹس، ہوٹلز، کافی شاپس پیر تا جمعے رات 11 بجے تک کھلیں گی۔ ہوم ڈیلیوری کے لیے رات 12:30 بجے تک کا وقت مختص کیا گیا۔ فارمیسی، لیبارٹریز، پیٹرول پمپ، ملک شاپ، تنوروں کو استثناء حاصل۔ اسموک، ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے اور توانائی کی بچت کے اقدامات۔ ضلع انتظامیہ نے کمرشل مارکیٹس کے نئے اوقات کار جاری کر دیے۔ کمرشل مارکیٹس بشمول ہول سیل، پرچون ہفتہ سے پیر رات 10 بجے تک کھلی رہ سکیں گی۔ ڈی سی لاہور عافیہ حیدر کی نوٹیفیکیشن کے مطابق کمرشل مارکیٹس اتوار کو دن 2 بجے سے رات 10 بجے تک کھلی رہ سکیں گی۔ ریسٹورینٹس، ہوٹلز، کافی شاپ پیر سے جمعرات رات 11 بجے تک کھلے رہ سکیں گے۔ تمام ریسٹورینٹس، ہوٹل، کافی شاپس کو جمعے سے اتوار رات 12 بجے تک کھلے رہنے کی اجازت ہوگی۔ اشیاء خورونوش کی ہوم ڈیلیوری کے اوقات کار رات 12:30 تک کیے گئے ہیں۔ میڈیکل سٹورز، لیبارٹریز، پیٹرول پمپس اور سی این جی اسٹیشنز پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ ملک شاپس، تندور اور پنچر والی دکانیں بھی کھلی رہیں گی۔ گردے کے مریضوں کے لیے اچھی خبر، جناح ہسپتال میں 2 نئی ڈائلسس مشینوں کا افتتاح کیا گیا۔ نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز اور چینی کونسل جنرل زاؤ شیرین کی شرکت۔ ڈائلسس مشینیں دوست ملک کی جانب سے عطیہ کی گئیں۔ گوہر اعجاز کا ہسپتال کو ری ڈیزائن کرنے پر تبادلہ خیال۔ جناح ہسپتال میں 40 آپریشن تھیٹر بنانے کے لیے پرعزم، جبکہ عملے کو اعزازی سرٹیفکیٹ بھی دیے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی صحت کے منصوبوں کے لیے کاوشوں کی بھی تعریف کی۔ گوہر اعجاز اور چینی کونسل جنرل نے جناح ہسپتال ڈائلسس سینٹر کا دورہ کیا اور 2 ڈائلسس مشینوں کا افتتاح کیا۔ ڈائلسس مشینوں کی افتتاحی تقریب میں وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے کہا، چین نے 30 سال قبل جناح ہسپتال بنانے میں مدد کی تھی۔ ہسپتال میں 56 ڈائلسس مشینیں موجود ہیں۔ ہر ہفتے کے روز جناح ہسپتال میں لوگوں کے لیے بیٹھوں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ہسپتال کی بہتری کے لیے 1 ارب روپے کا بجٹ دیا ہے۔ گوہر اعجاز نے مریضوں کی عیادت بھی کی۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کی کانفرنس روم میں بورڈ میٹنگ بھی ہوئی۔ نگران وفاقی وزیر نے چینی کونسل جنرل کو ہسپتال کی ری ڈیزائننگ کے متعلق بریفنگ دی۔ میٹنگ میں صاحبزادہ مظفر، ندیم حفیظ بٹ، ڈاکٹر یحییٰ سلطان شریک ہوئے۔ گوہر اعجاز نے کہا، جناح ہسپتال میں 40 کے قریب آپریشن تھیٹرز بنانا چاہتے ہیں۔ روزانہ 7,000 کے قریب لوگ آتے ہیں۔ My hospital needs, it has, when you go in, there are 7,000 patients come in every day. 7,000. So when I went there, I saw that they come from different areas. They don't even have a place to live. Okay. So they were sleeping outside the hospital, right, on different corners and in different passages. I have donated a transplant center in Lahore. They made PKLI, you are aware of it, for 23 billion rupees, $100 million. چینی کونسل جنرل نے گوہر اعجاز کی ہسپتال کے لیے خدمات کو سراہا۔ No, so your contribution means a lot to me. Right? This is the first contribution I have accepted from outside. You know that? In 4 years, I have not accepted even 1 rupee. It's long overdue. 1 rupee contribution from anyone. ڈائلسس سینٹر میں 2 نئی مشینوں کی افتتاحی تقریب کے موقع پر سینٹر کی نرسز اور عملے میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین رانا اظہر کے ہمراہ دلاور نیازی، سٹی 42۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا ویژن، سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کے پرانے آلات تبدیل ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے طبی سامان کی خریداری کے لیے 100 کروڑ مختص کر دیے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت پر سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کی سنے گئی۔ ٹیچنگ ہسپتالوں کے پرانے اور خراب طبی آلات و مشینری کو تبدیل کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ ٹیچنگ ہسپتالوں کے خراب بیڈ سمیت طبی آلات اور سامان تبدیل کرنے کے لیے 1 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں۔ لاہور سمیت صوبے بھر کے سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں تمام خراب اور پرانے بیڈز، کارڈیک مانیٹرز، پلس آکسی میٹر سمیت دیگر طبی و غیر طبی آلات و مشینری کو رواں مالی سال کے دوران تبدیل کیا جائے گا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں، بلال گنج ہسپتال کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ گائنی، لیبر روم اور آپریشن تھیٹر بنائے جائیں گے۔ ہسپتال میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی تعینات کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے بلال گنج ہسپتال کے اپ گریڈیشن کا فیصلہ کیا ہے۔ ہسپتال میں گائنی، لیبر روم اور آپریشن تھیٹرز بنیں گے۔ مختلف شعبوں میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر تعینات کیے جائیں گے۔ سیکرٹری ہیلتھ علی جان خان نے ہسپتال کا دورہ کیا۔ اپ گریڈیشن کا پلان طلب کر لیا گیا۔
निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अहसन इक़दाम। पंजाब हुकूमत की जानिब से मज़दूरों के लिए खुशखबरी। मज़दूर की उजरत 32,000 करने की तजवीज़ काबीना इजलास में रखने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तजवीज़ को काबीना इजलास में रखने की मंजूरी दी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से मज़दूरों के लिए खुशखबरी है, जबकि मज़दूर की उजरत 32,000 करने की तजवीज़ काबीना इजलास में रखने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तजवीज़ का काबीना इजलास में रखने की मंजूरी दी है। दूसरी जानिब बात करें डेंगू के हवाले से। डेंगू मच्छर ने मजीद 13 लाहौरियों को काट लिया। सरकारी हस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद तेज़ी से बढ़ने लगी। DC लाहौर आफिया हैदर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, मार्केट्स, घरों और खाली प्लॉट्स में डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। शहरियों पर डेंगू मच्छरों के हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के 13 नए मरीज रिपोर्ट हुए। अजीज भट्टी, गुलबर्ग और समनाबाद जोन में 3 मरीज रिपोर्ट हुए। इलामा इकबाल और वाहका जोन में 2 मरीज सामने आए। शहर में मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा जारी है। महकमा सेहत की फील्ड टीमों ने मजीद 1059 मकामात पर डेंगू लार्वा तल्फ कर दिया। DC लाहौर आफिया हैदर ने बिलालगंज और मलहका इलाकों का दौरा किया। मार्केट्स, घरों और खाली प्लॉट्स में डेंगू सर्वेलेंस का जायजा लिया। ADC रेवेन्यू अदनान रशीद ने रावी जोन में घरों में डेंगू सर्वेलेंस और डोर मार्किंग का जायजा लिया। ADC फाइनेंस एंड प्लानिंग उमर मकबूल ने इकबाल टाउन में डेंगू वर्कर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। AC सिटी वासिक अब्बास ने शाहदरा में आइस फैक्ट्री को डेंगू लार्वा बरामद होने पर सील कर दिया। AC मॉडल टाउन साहिबजादा यूसुफ, AC शालीमार और AC कैंट ने भी फील्ड के दौरे किए। महकमा प्राइमरी हेल्थ के ज़ेर तमाम डिस्ट्रिक्ट हस्पतालों में करोड़ों की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। साल 2022 के दौरान CT स्कैन टेस्ट के लिए बोगस रसीदों पर 20 करोड़ रुपए से ज़ायद की अदायगियाँ की गईं। ऑडिटर जनरल ने करोड़ों की बेज़ाब्तियों की तहकीकात की हिदायत कर दी। हेल्थ में 20 करोड़ रुपए से जायद की संगीन बेज़ाब्तगी का इंकशाफ हुआ है। महकमा प्राइमरी हेल्थ के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के तहत डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में CT स्कैन टेस्ट की सहूलत साल 2017 में प्राइवेट फर्म को ठेके पर दी गई थी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के माली साल 2021 और 22 के ऑडिट में इंकशाफ हुआ है कि मरीजों के CT स्कैन टेस्ट की जेली रसीदें तैयार की गयी और गरीब मरीजों को टेस्ट की सहूलत देने की बजाय रकम हड़प कर ली गयी। रिपोर्ट में कहा गया कि मजाज डॉक्टर्स के जेली दस्तखत करके रसीदें बनाई गयी और 20 करोड़ रुपए से जायद की मुबैना खुर्द-बुर्द की गयी। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट में इस मामले की मजीद तहकीकात का मुतालबा किया गया है। ताहम महकमा प्राइमरी हेल्थ की बोगस रसीदों पर अदायगियों के मामले को दबाने की कोशिश जारी है। अगर मुल्क में जारी महंगाई के हवाले से बात की जाए तो ओपन मार्केट में अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। यूटिलिटी स्टोरों पर भी अशिया ज़रूरिया की किल्लत जारी है। मुल्क में जारी महंगाई की बदतरीन लहर ने अवाम की कुव्वत खरीद खत्म कर दी है। शहरी कहते हैं बिजली के बिल दें तो बाकी जेब में कुछ बचता ही नहीं। यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी की कीमत 146 रुपए है मगर दस्तयाब नहीं। आटे के थैले की कीमत भी दुगना होने से खरीदने की सकत नहीं। सार्फिन का कहना है दालों की कीमतों में ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर पर खास फर्क नहीं। चावल 370 रुपए कौन खरीदे, कीमतें कम की जाएं। शहरियों ने कहा कि मुल्क में आम आदमी की जिंदगी जहन्नुम बना दी गई है। 25 करोड़ की आबादी का मुल्क 27 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट पर नहीं चल सकता। निगरान वफाकी वज़ीर सनत व तिजारत गौहर एजाज की एप्टेमा कायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौहर एजाज ने 90 रोज़ में 80 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की हिकमतें अमली बनाने का ऐलान कर दिया। एजाज ने चेयरमैन एप्टमा पंजाब हामिद जमान और दीगर ओहदेदारों के हमरा एप्टमा ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा 25 करोड़ की आबादी का ये मुल्क 27 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट के साथ नहीं चल सकता। 90 रोज का जो मैंडेट मिला इस दौरानिये में 80 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट का रोड मैप देकर जाएंगे। मेरा 90 दिन का मैंडेट है या इलेक्शन कमीशन जो फैसला करे, बट मैं 90 दिन के अंदर अपना टारगेट ये बना रहा हूँ कि मैंने इस मुल्क को चलाने के लिए 80 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है। इससे कम में मुल्क नहीं चल सकता। निगरान वज़ीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज ने निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। गौहर एजाज ने कहा कि मोहसिन नकवी की काविशों की बदौलत कपास की बेल्स 5 मिलियन से बढ़कर 12 मिलियन होंगी। हमें लाहे अमल बनाना है कि हमने कहाँ जाना है। बाकी तमाम शोबों की एक्सपोर्ट 10 बिलियन डॉलर है जो 25 करोड़ की आबादी के मुल्क के लिए शर्मनाक बात है। पाकिस्तान की सनत टेक्सटाइल के अलावा पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ लोग हम सब मिल के सिर्फ 10 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब इसको देखते हैं तो वाकई हमें खुद शर्म आना शुरू हो जाती है कि 25 करोड़ की आबादी और हम 27.5 बिलियन डॉलर की हमने पिछले साल एक्सपोर्ट किए। उसमें से भी एक आइटम टेक्सटाइल 16.5 का है
اور باقی سارا پاکستان کا ملا کے 10-10.5 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے۔ گورے اعجاز نے پاک فوج کی قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ بولے فوج کا ملکی تعمیر و ترقی میں بڑا مثبت اور اہم کردار ہے۔ کیمرامین محمد خالد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ پیف کے تحت اسکولوں کے لیے بچوں کا پیپر لینا درد سر بن گیا۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن سال میں 3 بار بچوں کا امتحان لے گا۔ تمام امتحانات کے لیے سوالیہ پیپرز اسکولوں کو فوٹو کاپی کروانا ہوں گے۔ امتحان لینے کے لیے فوٹو کاپیوں پر فی اسکول 50,000 سے 1 لاکھ روپے خرچ آئے گا۔ بچوں کی زیادہ تعداد ہونے پر فوٹو کاپی کے اخراجات 1.5 لاکھ روپے تک بڑھ جائیں گے۔ فرسٹ ٹرم ستمبر، مڈ ٹرم دسمبر اور فائنل ٹرم کا امتحان مارچ میں لیا جائے گا۔ تینوں امتحانات کے نتائج کی بنیاد پر بچوں کو رپورٹ کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ اسکول سربراہان نے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ اس سے قبل پیک کے تحت سال میں صرف 1 بار سالانہ امتحانات منعقد کرائے جاتے تھے۔ اسکول سربراہان کا کہنا ہے کہ اسکول پہلے ہی بجلی، پانی اور گیس کے بلوں کے قرض میں ڈوب چکے ہیں۔ فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو پیک کے تحت امتحان کا انعقاد ناممکن ہوگا۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے مطابق پیک حکام سے امتحانات سے متعلق تمام معاملات زیر غور ہیں۔ آفٹرنون اسکولوں کے اساتذہ کو تنخواہوں کی ادائیگی کا معاملہ، محکمہ تعلیم نے نوٹس لیتے ہوئے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو فنڈز ریلیز کرنے کا حکم دے دیا۔ آفٹر نون اسکولوں کے پنجاب بھر میں 10,000 اساتذہ کئی ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ فنڈز ریلیز کرنے کے لیے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تمام اضلاع کے سی اوز کو حکم دے دیا۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے آئندہ ہفتے ہر صورت فنڈز ریلیز کیے جائیں۔ آئندہ ہفتے کے اختتام تک تنخواہوں کی 100% ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ ٹیکس اکٹھا کرنے کا ٹارگٹ نہ ملنے پر محکمہ ایکسائز کے ٹیکس ریکوری متاثر ہونے کا خطرہ۔ گزشتہ مالی سال 40 ارب کے قریب رقم اکٹھی کرنے والے محکمے کو تاحال ٹیکس اکٹھا کرنے کا ٹارگٹ نہ دیا جا سکا۔ مالی سال کے 2 ماہ گزرنے کے باوجود محکمہ ایکسائز کو ٹیکس اکٹھا کرنے کے متعلق ٹارگٹ نہیں دیا گیا۔ موٹر، پراپرٹی، پروونشل اور ایکسائز ڈیوٹی سمیت دیگر ٹیکسز کی مد میں محکمہ خزانہ کی جانب سے ٹارگٹ دیا جاتا ہے۔ تاہم رواں سال ٹارگٹ نہ ملنے کی وجہ سے رعایتی پیریڈ میں مہم عدم توجہ کا شکار رہی۔ حکومت کی جانب سے ٹارگٹ ملنے کے بعد ایکسائز کی کمیٹی ریجنز کے لیے تعین کرے گی۔ حکومت نے بروقت ٹارگٹ نہ دیا تو ٹیکس ریکوری متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں، بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف شہریوں کا احتجاج۔ لوگوں نے ماڈل ٹاؤن میں بجلی کے بلز کو آگ لگا دی۔ ٹاؤن شپ میں رہائشیوں نے بلز پھاڑ دیے۔ قیمتوں میں اضافے کے خلاف ماڈل ٹاؤن کیو بلاک کے رہائشیوں نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے احتجاجاً بجلی کے بلز پھاڑ دیے، نعرے بازی کی۔ شہریوں نے کہا مہنگائی کے باعث غریب آدمی کا گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ بجلی کے ہوش ربا بلز نے سفید پوش طبقے کی کمر توڑ دی ہے۔ سب اس وقت پریشان ہیں کہ ہم یہ بل جمع کروائیں یا بچوں کی فیسیں جمع کروائیں یا بچوں کے لیے راشن مہیا کریں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوں کا مسئلہ فی الفور حل کیا جائے، ورنہ یہ لوگ فاقہ کشی پہ مجبور ہوں گے۔ انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں، ان کے بل کٹ گئے ہیں، اس کا 50% انڈسٹریز بند ہیں بل نہ پے کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سارا غریب عوام ہے، اس کا خیال کیا جائے۔ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر ٹاؤن شپ کے رہائشی سڑکوں پر نکل آئے۔ تاجروں نے بجلی کے بلز کو آگ لگا دی۔ تاجر برادری نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بجلی اور پیٹرول کے نرخوں میں ظالمانہ اضافہ فوری واپس لیا جائے۔ بصورت دیگر دکاندار ہڑتال پر مجبور ہوں گے۔ سیوریج نظام کی خرابی، گلیوں سڑکوں میں گندا پانی جمع ہونے سے جگہ جگہ احتجاج جاری ہے، جبکہ شیشہ مارکیٹ، غازی روڈ، شیراز ٹاؤن، باغ گڑیاں اور دلو خرد میں شہریوں نے شدید احتجاج کیا۔ واسا کے خلاف نعرے بازی ہوئی۔ شہریوں نے حکام بالا سے نوٹس لے کر مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مارکیٹ غازی روڈ کا سیوریج نظام 1 سال سے خراب ہے، گٹروں کے ڈھکن بھی غائب ہیں، علاقے میں گندگی کے ڈھیر لگے ہیں۔ مسائل حل نہ کیے جانے پر رہائشی گھروں سے باہر نکل آئے اور شدید احتجاج کیا۔ علاقہ مکینوں نے کہا کہ 1 سال سے سیوریج کا پانی یوں ہی جمع رہتا ہے۔ کاروباری افراد بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں، بارش ہو جائے تو علاقے سے گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ مظاہرین نے مزید کہا کہ انتظامیہ کو متعدد بار درخواست کی، تاہم سنوائی نہیں ہو رہی۔ شہریوں نے حکام بالا سے نوٹس لے کر مسائل حل کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ گٹر کے ڈھکنے کوئی نہیں ہے، پانی باہر آ جاتا ہے سارا، نمازی نماز نہیں پڑھنے جا سکتا۔ تو بتائیں کس سے شکایت کریں؟ ہم جاتے ہیں لیکن وہ ہمیں ٹال ٹول دیتے ہیں، ہم لوگ واپس آ جاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی نہیں آتے۔ اب 1 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن کوئی بندہ ہمارے حال پہ نہیں آ رہا۔ شیراز ٹاؤن باگڑیاں کا علاقہ مسائل کا گڑھ بن گیا۔ سیوریج نظام خراب، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہیں۔ رہائشیوں نے مسائل حل نہ ہونے پر احتجاج کیا، واسا کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے کہا مین بازار میں گندا پانی جمع رہتا ہے۔ اہل علاقہ نے کہا علاقے میں بنیادی سہولیات میسر نہیں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ متعدد بار شکایات درج کروائیں، مسائل حل نہیں کیے جا رہے۔ یہ سڑکیں وغیرہ یہ جو نہیں بنائی گئی اس وجہ سے کہ یہ فلاں پارٹی کے ہیں، یہ فلاں پارٹی کے ہیں،
इस वजह से हर हुकूमत ने हमें जो है ना वो पसे पुश्त डाल दी। मुश्किल गुजारा होता है जी। देखें हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये जो पीने वाला पानी है ये साथ हमारे ये गटर के लाइन का आप जरा मजीद देख लें और ये पानी उसमें शामिल हो रहा है। वासा इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस दिलो खुर्द फिरोजपुर के इलाके का सीवरेज निजाम ठीक न हो सका। घरों दुकानों के बाहर गंदा पानी जमा। अहले इलाके ने मसाइल हल न होने पर वासा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इलाका मकीनों और ताजरों ने वासा इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। शहरियों ने कहा वासा इंतजामिया की नाअहली के बायस 3 माह से सीवरेज मसाइल से दो चार हैं। सांस लेना भी मुहाल हो गया है। अहले इलाके ने मुतालबा किया कि आला हुकाम नोटिस लेकर सीवरेज मसाइल हल करवाएं। हमने कई बार फैक्ट्रियों से भी बातचीत की है और वासा से भी कंप्लेन की है, लेकिन किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हुई। इधर लोगों के छोटे छोटे बच्चे गिर रहे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल में हमारी मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ तबाह बर्बाद हो रही हैं। सीवरेज निजाम की खराबी ने शहर के मुतअद्दिद इलाकों के मकीनों को अजियत में मुब्तला किया हुआ है। मुतलका इदारे अपना फर्ज अदा करते हुए बर वक्त मुतहर्रिक हो तो न सिर्फ कारोबार फले फूले बल्कि शहरी भी सुख का सांस ले सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शहरियों की सहूलत के लिए अहसन इक़दाम। LDA दरख्वास्तें जमा करवाने वाले शहरियों को उनकी दहलीज पर दस्तावेज़ात और NOC फ्राहम करेगा। LDA ने घरों में दस्तावेजात की डिलीवरी सर्विस 10 तक का आगाज कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी के इजलास में घरों में दस्तावेजात की फराहमी के प्रोग्राम की मंजूरी दी गई। 75 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्ग दरख्वास्त गुजारों को दस्तावेजात इनके घर पर फ्री फराहम की जाएंगी। इजलास में दीगर शहरों में रिहाइश पजीर दरख्वास्त गुजारों के लिए भी दस्तावेजात की डिलीवरी सर्विस शुरू करने का जायजा लिया गया। टीपा में M&R डायरेक्टोरेट कायम करने की मंजूरी दी गई। LDA की प्रॉपर्टी पर बिल बोर्ड नस्ब करने की मंजूरी दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि अकबर चौक फ्लाईओवर्स के साथ कॉलेज रोड भी बनेगी। प्रोजेक्ट में कॉलेज रोड की तामीर और तोसी शामिल करने के लिए तरमीम शुदा PC1 की मंजूरी दी गई। नए तामीर शुदा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से इंतजामी अमूर का जायजा भी लिया गया। चीफ सेक्रेटरी LDA गवर्निंग बॉडी के अरकान, कमिश्नर और DG LDA समेत मुतल्लिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से पायोनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ओहदेदारान की मुलाकात। मार्केटों और सनतों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन अली हसन अस्कर पायोनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के वफ़द की क़यादत की। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा मुआशी तरक्की के लिए कारोबार के लिए साजगार माहौल फ्राहम करना बहुत अहम है। मुआशी तरक्की से मुल्क व कौम की खुशहाली वाबस्ता है। गवर्नर पंजाब ने कहा मुल्क को डिफ़ाल्ट से बचाने के साथ मुल्क की मुआशी सिमत दुरुस्त कर दी गई है। आने वाले दिनों में मुल्क में मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम आएगा। पायोनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के ओहदेदारों ने गवर्नर पंजाब की ताजरों के लिए ओपन डोर पॉलिसी को सराहा। वफ़द की जानिब से गवर्नर पंजाब को स्वीनियर भी पेश किया गया। दूसरी जानिब आपको बताएं सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत और ज़राअत एहसन तनवीर की ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील इजलास हुआ। ज़राअत के फ़रोग़ के लिए 10 साला प्लान की सिफारिशात मुरतब की गई। 10 साला प्लान पर अमल दरामद की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाएगी। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत एहसन तनवीर की ज़ेर सदारत सेक्रेटेरिएट में 5 घंटे तवील इजलास हुआ। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा इजलास में ज़री शोबा की तरक्की के 10 साला प्लान 2023 से 33 के लिए सिफारिशात मुरतब की गई। सूबाई वज़ीर ज़राअत सनअत व तिजारत एहसन तनवीर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ज़राअत के ज़रिए मुआशी मुश्किलात में कमी लाने के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। VN और प्लान के बगैर सब्ज़ इनकलाब मुमकिन नहीं। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और सिफारिशात की रोशनी में ज़री शोबे की तरक्की के लिए 10 साला प्लान मुरतब किया जाएगा। दूसरी जानिब आपको बताते चलें कमिश्नर लाहौर के ज़ेर सदारत LDA और MCL की कारकर्दगी के हवाले से इजलास हुआ। शहर भर में गैर कानूनी तामीरात और कमर्शलाइजेशन के खिलाफ किए गए इकदामात का जायज़ा लिया गया। गैर कानूनी इमारात और कंस्ट्रक्शन को रोकने वाला अफसर लाहौर में काम नहीं करेगा। मोहम्मद अली रंधावा की अफसरान को तंबीह। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के ज़ेर सदारत LDA और MCL की कारकर्दगी के हवाले से इजलास हुआ। शहर भर में गैर कानूनी तामीरात कमर्शलाइजेशन के खिलाफ किए गए इकदाम का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर लाहौर ने हर अफसर से कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए टारगेट और टाइम लाइन का तयन तलब कर लिया। अफसरान से खिताब करते हुए कमिश्नर लाहौर ने हिदायत की कि सूबाई दारुल हुकूमत में लैंड यूज़ की खिलाफ वर्जी करने वालों की न सिर्फ निशानदही करें बल्कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। IG पंजाब उस्मान अनवर का 1787 कंप्लेंट सेंटर का दौरा ज़ेरे इल्तवा शिकायत के मुताल्लिक दरियाफ्त किया। बजिया कॉल शहरियों की शिकायत सुनी। मौके पर
احکامات بھی جاری کیے۔ آئی جی پنجاب نے کمپلینٹ سینٹر کے دورے کے موقع پر شہریوں کی شکایات پر افسروں کو فوری ایکشن لینے کا حکم دیا ہے۔ عثمان انور نے خود بھی بذریعہ کال شہریوں کی شکایات سنی اور ازالے کا عمل چیک کیا۔ آئی جی نے حافظ آباد سے موصول درخواست پر ڈی پی او حافظ آباد کو ذاتی نگرانی میں شکایت حل کرنے کا حکم دیا۔ آئی جی نے کہا تمام سپروائزری افسران 1787 سے بھجوائی گئی شکایات پر فوری ایکشن لیں، شہریوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہری پولیس فورس کی جانب سے کسی بھی قسم کی بے ضابطگی پر 1787 پر شکایت درج کروائیں۔ ڈی جی نیب لاہور کی ماہانہ کھلی کچہری ہاؤسنگ سیکٹر کے سینکڑوں متاثرین کی شرکت۔ نیب لاہور نے ماڈل ہاؤسنگ سکینڈل متاثرین کے لیے 44 کروڑ کی رقم فوری تقسیم کرنے کی خوشخبری سنا دی۔ ڈی جی نیب امجد مجید اولک کی کھلی کچہری میں اومیگا سٹی، اومیگا ریزیڈینشیا، ماڈل ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ میٹرو سٹی، پاک عرب ہاؤسنگ، ایل ڈی اے ایونیو 1 اور فارما نائٹس ہاؤسنگ کے متاثرین بھی شریک ہوئے۔ ترجمان نیب لاہور کے مطابق چیئرمین نیب کی اوپن ڈور پالیسی کے مثبت نتائج ظاہر ہو رہے ہیں اور نیب اپنے مینڈیٹ کے مطابق عملی اقدامات اٹھانے میں مصروف عمل ہے۔ کھلی کچہری میں شامل ہونے والے متاثرین کو ترجیحی بنیادوں پر ریلیف فراہم کرنے میں کوشاں ہیں۔ ماضی میں بھی نیب لاہور ملزمان سے اربوں روپے برآمد کروا کر متاثرین کو واپس دلوا چکا ہے۔ پاکستان سپورٹس بورڈ اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کا تنازع۔ ہاکی 5 ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ میں قومی ٹیم کی شرکت مشکوک ہو گئی۔ پاکستان سپورٹس بورڈ اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے تنازع کے باعث ہاکی 5 کے ایونٹ کے لیے قومی ٹیم کا انتخاب نہیں کیا جا سکا۔ ایونٹ میں شرکت کے لیے کھلاڑیوں یا آفیشلز کے بھی تاحال آگاہ نہیں کیا گیا۔ پی ایس پی اور پی ایچ ایف ایونٹ کی تیاریوں کے متعلق لا علم ہے۔ ایونٹ 29 اگست سے 2 سپتمبر تک عمان میں شیڈیولڈ ہے۔ ہاکی 5 کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں عدم شرکت پر قومی ٹیم اکتوبر میں مصر میں ہاکی 5 ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کر سکے گی۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں انٹرپرینیورل ایکسپو سی پاکستان کا انعقاد کیا گیا۔ 100 نیشنل اور 15 انٹرنیشنل سٹارٹ اپس نے ایکسپو میں حصہ لیا۔ مختلف تخلیقی آئیڈیاز کو متعارف کروایا گیا۔ ایپسپ کے زیر تمام انٹرپرینور ایکسپو سی پاکستان منعقد کی گئی۔ 100 نیشنل اور انٹرنیشنل سٹارٹ اپ نے شرکت کی۔ ایکسپو میں مختلف تخلیقی آئیڈیاز کو متعارف کروایا گیا۔ ایکسپو کے انعقاد میں معاون میزبان سپیریئر یونیورسٹی، یونیورسٹی آف لاہور، یونیورسٹی آف فیصل آباد، یونیورسٹی آف سیالکوٹ تھیں۔ کومسٹک اسلام آباد، پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن اور انٹرپرینورشپ آرگنائزیشن نے اشتراک کیا۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد اور چیئرمین سپیریئر یونیورسٹی چوہدری عبد الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا پاکستان کے طلباء میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے، ملک کے طلباء کو ٹیلنٹ کو بیرون ملک بھی متعارف کروائیں گے۔ ہم سب کو مل کے پاکستان کی ہوپ، اپنے یوتھ کو، جو میجر ہماری جو فیوچر ہے ہمارا وہ یوتھ ہے، اور ہمارا یوتھ فل آف انرجی ہے، فل آف آئیڈیاز ہے اور فل آف کیپیسٹی بھی ہے۔ ان کا انٹلیکچوئل جو ہے نا بیس، وہ دنیا میں کسی سے کم نہیں ہے۔ ہمارے جن نوجوانوں کے پاس ٹیلنٹ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایڈوانس کنٹریز میں جو ایچ آر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کریں، پلس سٹارٹ اپس کے حوالے سے بھی اب ہم یہاں تک نہیں رہیں گے۔ ہماری بات چیت چل رہی ہے پرتگال میں، اسپین میں، ٹرکی میں، دبئی میں، کینیڈا میں۔ ان کی قابلیت دیکھ کے میں رش کر رہا ہوں۔ نجم مزاری صاحب بھی ہیں، انہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے یہ تمام اسٹالوں پہ کہ ایک گورنمنٹ کو چاہیے کہ انہیں اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ سی پاکستان کی نمائش میں 81 شہروں کو 154 یونیورسٹیز کے سینکڑوں طلباء و طالبات نے اپنے منفرد آئیڈیاز پیش کیے۔ بیرون ملک کے سٹارٹ اپس نے بھی ایکسپو میں شرکت کی۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ ماہدہ وحید، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سٹی 42۔